جنگل میں آج ایک غیر معمولی اجلاس جاری تھا۔ جنگل میں موجود دو شیروں کو جنگل بدر کرنے کی قرارداد پیش کی جا رہی تھی۔ راجہ ہاتھی اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے حالات کا بغور جائزہ لے رہا تھا اور بڑے بڑے کانوں سے بہت توجہ سے سب کی بات سن رہا تھا۔ سب جانور اس بات پر متفق تھے کہ ان شیروں کو علاقے سے نکال دیا جائے جن کی وجہ سے جنگل کا سکون غارت کھا سکتے تھے، نہ آرام سے پانی پی سکتے تھے، ایک پل بھر کے لیے غافل ہوئے اور شیران کی گردن دبوچنے کو عام وجود ہوتے ہیں۔ اس تحریک نے تب زور پکڑا جب شیروں کا تیسرا ساتھی بھینسوں کے ساتھ ایک جھڑپ میں مارا گیا۔ اسی وقت سے شیروں کے حوصلے بہت پست ہو گئے تھے۔ لنگوڑ اب 12 سنگھار جو شیروں کے لیے ایک آسان شکار ثابت ہو سکتا تھا، اس نے جانوروں کو ساتھ ملا کر اس نے شیروں کے خلاف تحرک کا آغاز کر دیا۔ جنگل کا تقریباً ہر جانور ان کا ستایا ہوا تھا، اس لیے سب لنگڑے 12 سنگھے کے ساتھ راجہ ہاتھی کے پاس جا پہنچے تھے۔ سب جانوروں نے شیروں کو جنگل سے نکالنے کے حق میں ووٹ دے دیا۔ سیاہ نالفالوگ جو دن میں سوتا تھا اور رات کو جاگتا تھا، آج خلاف معمول اس اجلاس کو دیکھنے کے لیے دن کو دیکھنے کے بعد اونگتے ہوئے بولا، دوستو، بظاہر لگ تو یہ رہا ہے کہ ایسا فیصلہ کر کے تم نے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے، مگر آنے والے وقت میں اس کے بھیانک نتائج نکلیں گے۔ یاد رکھو، تم سب کی زندگی اور خوشحالی شیروں کے سبب ہے۔ راجہ ہاتھی نے بے اختیار اوپر دیکھا۔ آواز تو اسے صاف سنائی دے رہی تھی، مگر الفالوگ اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ تم اپنی اس بے تک بات کی وضاحت کر سکتے ہو؟ راجہ ہاتھی نے حیرت سے کہا۔ راجہ جی، آپ یہ جو اونچے اونچے درخت، پانی سے بھرے تالاب اور سرسبز چراگاہن دیکھ رہے ہیں، یہ سب ان شیروں کی بدولت ہیں۔ اگر ان کو یہاں سے نکالا گیا تو یہ سب بھی کچھ ختم ہو جائے گا۔ سیاہ نے الفالوگ کی یہ بات سن کر سب نے اسے یوں دیکھا جسے انہیں الفالوگ کی دماغی حالت پر شک ہو۔ شیر یہ سن کر حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ کوئی ان کی وکالت کرنے والا موجود تھا، حالانکہ ان کو بھی اس بات پر یقین سے سیاہ نے الفالوگ کو گھورا اور بولا، تمہارا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ شیر ہم زمین پر رہنے والوں کو نشانہ بناتے، تم تو مزے سے درخت پر رہتے ہو۔ اس بات کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ تم ویسے ہی بے وقوف مشہور نہیں ہو۔ اتنی احمقانہ بات کوئی الفالوگ ہی کر سکتا ہے۔ سب جانتے ہیں شیروں کے تو بس دو ہی کام ہیں، سارا دن درختوں کے سائے میں پڑے رہنا اور جب بھوک لگے تو معصوم جانوروں کو اپنی بات پورا کرنے کا موقع نہ ملا تو کیا ہم انہیں اپنی گردنیں پیش کرتے رہیں؟ درخت تلے کھڑے کالے بھینسے نے اپنی بھدی آواز میں اس کی بات کاٹی اور درخت کو اپنے طاقتور سینگوں سے زوردار ٹکر ماری۔ سیانا الفالوگ جو ایک پتلی شاخ پر بیٹھا تھا، پیر متحد ہو کر شیروں کو جنگل سے نکال دیا گیا۔ اب ہر طرف امن تھا، سلامتی تھی۔ چند مہینوں بعد جب خوب بارش ہوئی، تالاب پانی سے بھر گئے اور ہر طرف سبزہ سبزہ نظر آنے لگا تو جانوروں کے دلوں میں سیانے الفالوگ کی بات سن کر جو کھٹکا پیدا ہو گیا تھا وہ جاتا رہا۔ الف بے جانور مزے سے گھاس چیرتی اطمینان سے تالاب کے کنارے میں آرام کرتے، ہر ایک یہی سوچ رہا تھا، انہیں شیروں کو وہاں سے نکالنے کا فیصلہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ پہلے شیروں کے خوف سے وہ کم پانی پیتے تھے، کیونکہ اکثر اوقات وہ تالاب کے کنارے گھات لگا کر بیٹھ جاتے اور ان کو اپنا شکار بناتے۔ اس وجہ سے وہ گھاس بھی کم کھاتے تھے کہ پیاس زیادہ نہ لگے۔ چونکہ اب ایسا کوئی خدشہ نہیں تھا تو وہ پیٹ بھر کر گھاس چرنے کے ڈر کی وجہ سے وہ زیادہ دیر کہیں رکتے بھی نہیں تھے، تیزی سے آگے بڑھتے جاتے تھے۔ مگر اب وہ اطمینان سے ایک جگہ پڑے رہتے، جب گھاس اور پانی ختم ہوتا تب ہی آگے جاتے۔ شیروں کی وجہ سے انہیں جھنڈ میں رہنا پڑتا، ہر جھنڈ کا ایک سردار ہوتا جس کا ہر فیصلہ ماننا پڑتا۔ جو جانور سردار کا فیصلہ نہیں مانتا اسے جھنڈ سے نکال باہر کیا جاتا اور اس کا شیر لمحوں میں شکار بنا لیتے۔ اب چونکہ ایسا کوئی خوف نہیں تھا تو جھنڈ میں رہنے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی، جس کا جدھر جی چاہا منہ الفاٹے کر چل دیا۔ ان کی نسل میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ خوراک کی کمی کی وجہ سے اب وہ ان پھولوں پر بھی منہ مارنے لگے تھے جن کے بارے میں ان کے بڑوں نے منع کیا تھا کہ یہ شہد کی جنگل میں الفاڑتی پھرتی اور اس کی بدولت پودے باراور ہوتے اور سرسبز وشاداب رہتے۔ ان پودوں کو دیکھ کر گھاس بھی خوب بڑھتی ہے۔ گھاس درختوں کی خوشحالی کا سبب تھی، جس میں کیڑے مکوڑے رہتے تھے۔ وہ زمین کو کھود کر نرم کرتے اور جب مر جاتے تو کھاد کا کام دیتے اور ان کے سبب درخت پھلتے پھولتے۔ لیکن اب کھانے کے لیے کم ہوئے تو شہد کی مکھیاں ہجرت کر کے دوسرے جنگل میں چلی گئیں۔ اس کا اثر دیگر پودوں پر پڑا جو تیزی سے ختم ہونے لگے۔ یہ دیکھ کر گھاس آداس ہو گئی، اس میں پلاہٹ اور سختی آنے لگی۔ کیڑوں کو بھی ہجرت کرنا پڑی اور درختوں کو جب کھاد نہ ملی تو وہ سوکھنے لگے۔
जानवर इत्मीनान के महज 4 साल ही गुजार सके थे जब अलिफालुफ की बातें सच साबित बढ़ गई। तालाबों का सारा पानी खत्म हो गया था, मैदानों में मिट्टी अलिफाड़ने लगी और घास का नाम ओ निशान मिट गया। दरख्त खत्म हो चुके थे जिसकी वजह से गर्मी में शिद्दत आ गई थी। आसमान पर बादल नमूदार हुए, उन्होंने ज़मीन पर झांका और जंगल को सहरा जानकर आगे बढ़ गए। अब जानवर हर वक्त एक दूसरे से लड़ने लगे। जंगल में 3 बड़े तालाब कर लिया, एक गैंडों के पास था, तीसरे में खूंखुर अदरियाई घोड़े रहते थे। जानवर भूख और प्यास से मर रहे थे। भैंसे जिनमें से हर एक ने अपना अलग गिरोह बना लिया था। सारे जानवर एक मर्तबा फिर आकटे हो रहे थे। एक रात उन्होंने हाथियों पर हमला कर दिया। हाथी जिनकी तादाद महज 10 थी, बहुत बहादुरी से लड़े मगर भैंसे पर कब्जा जमा लिया, मगर इसमें 2 दर्जन के करीब भैंसे भी हलाक हुए। इस तालाब का पानी वो एक रात में पी गए। उनका हौसला बहुत बढ़ गया था। अब उनका अगला निशाना कमज़ोर नज़रों वाले गैंडे थे, मगर गैंडों ने समझदारी दिखाई और वहां से नकल मकानी कर गए। इस तालाब की आखिरी बूंद पीने के बाद भैंसों का लश्कर दरियाई घोड़ों की जानिब बढ़ा। अलिफ सीन तालाब की खास बात ये थी, वहां लंबी घास गायब हो गए थे। भैंसों की खुशी दीदनी थी। लड़े बना ही उन्होंने दूसरी कामयाबी हासिल कर ली थी। वो किनारे पर खड़े अपने खुरों से ज़मीन खोद कर फतह का जश्न मना रहे थे जब दरियाई घोड़े लंबी घास के पीछे से नमूदार हुए और पूरी कुव्वत से भैंसों से अलिफाचेल कर पानी गिरने लगे, जहां उनका इस्तकबाल करने को तेज़ दांतों वाले सैकड़ों गिर 6 वजूद थे जो उनको घसीट कर गहरे पानी ले गए। कुछ देर बाद तालाब हर जानिब भैंसों की लाशें तीर रही थीं। दरियाई घोड़ों को तालाब साफ करने 10 दिन लग गए। शेर पूरे साल इतने जानवर शिकार नहीं करते थे जितने अब एक दिन से बाद जंगल रही थे। चंद ही जानवर बच्चे थे, हर एक बस अपना पेट भरने की फिक्र था। इत्तफाक हो गया था, हर एक अपनी जिंदगी बचाने की फिक्र लगा हुआ था। अलिफालुव ये सब देखकर परेशान था। वो जानता था अब बच्चे खिंचे जानवरों का भी खा है हो जाएगा। लेकिन एक दिन जंगल इसे शेर की देर सुनाई दी और वो खुशी से झोंक अलिफाटे। एक जंगल के जानवर और सरेसी गी के आल तेजी से एक जगह आकेटा हो रहे थे। सिर्फ अलिफालुव जानता था ये खौफ इस जंगल की खुशहाली की जुआद अंत था।